والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. قسم ہے مضبوط قلوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی. آگ بھڑکائے ہوئے، یعنی ایک قوم گزری ہے جس میں جن لوگوں نے جب لا الہ الا اللہ پڑھا تو ان کو آگ کے گڑھوں میں پھینک دیا گیا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا گڑھا کھودا گیا اور اس میں ان کو پھینکا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ان کے لیے آگ گلو گلزار بن گئی. ان لوگوں نے جب لا الہ الا اللہ کہا اور اپنی حکومت وقت کے خلاف جا کر ایک اللہ کی توحید کا اقرار کیا تو ان سب کی سزا کے طور پر ان کے لیے بڑے پیمانے پر ڈچز کھدوائی گئی اور ان کو آگ سے بھر دیا گیا اور پھر کناروں پر لا کر ان کو دھکے دیے گئے اور ان سب لوگوں کو آگ میں ڈال دیا گیا. ایک عورت کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ وہ ایک چھوٹے دودھ پلاتے بچے کو گودی میں لیے ہوئے تھی اور اندر جانے سے ڈر رہی تھی کہ میرا بچہ آگ میں جائے گا، تو اس پر بچہ بول اٹھا. حدیث میں آتا ہے کہ 3 بچے بولے تھے، دودھ پیتے بچے، ان میں سے ایک بچہ یہ تھا جو بول اٹھا کہ ماں تم ڈرو نہیں، تم کود پڑو اللہ کے حکم سے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا قصور صرف اتنا ہوتا ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوتا ہے اور ان پر زمین سے نہیں آسمان سے ایسے آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں کہ جس میں ان کے جسم برن ہو جاتے ہیں. ایک وہ دور تھا کہ جب زمین کھود کر آگ بھر کے لوگوں کو ڈالا جاتا تھا اور ایک یہ ہے کہ آسمان سے آگ برس رہی ہے. نیپام بم ہو یا کلسٹر بم ہو، یہ سب کیا چیزیں ہیں جو بعض اوقات نہتی آبادیوں کے اوپر گرائے جا رہے ہوتے ہیں اور لوگ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی پیشن گوئی کی تھی جب ایمان ایک انگارے کی طرح ہو جائے گا، ایک انگارے کی طرح کہ جس کو ہاتھ پر لینا ہاتھ جلانے والی بات ہوگی اور ہاتھ سے اٹھا کے پھینکنا آخرت میں جلنے والی بات. تو اس کے لیے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ ہر قیمت پر اپنا ایمان بچاتے ہیں، ایمان کو نہیں بیچ کھاتے دنیا کے چند سکوں کے لیے. اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ اسے دیکھ رہے تھے اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی، کسی وجہ سے نہ تھی، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ اس اللہ پر ایمان لائے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. اللہ نے پھر بھی ان کے لیے بھی معافی کا رستہ رکھا جنہوں نے مومنوں کو جلایا، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتے اور اپنے گناہوں پر معافی نہیں چاہتے تو پھر ان کو ایسے کو تیسا ویسے ہی جلائے جانے کی سزا ملے گی. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہی بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بہت خوبصورت صفت الودود بیان ہوئی ہے کہ وہ رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. دیکھیے وہ سارے عرش کا مالک ہے، وہ زمین و آسمان اور ہر چیز کا مالک ہے، پھر وہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. وہ کون بندے ہیں؟ جو اس کی خاطر ہر قربانی کرتے ہیں، جو اس کا حکم بھاگ بھاگ کر مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بے شک میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو. تو جبریل حاملین عرش کو کہتے ہیں، اس میں چرچا کرتے ہیں اور حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں، ان کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. تو ساتھ میں آسمان والوں میں پھر بتاتے ہیں وہ، اور ساتھ میں آسمان والے اور پھر باقی آسمانوں والے بھی اسی طرح اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر یہاں تک کہ اس کی مقبولیت زمین تک آ جاتی ہے اور زمین والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو ایک حقیقت ہے کہ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں
جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، مشکل میں، تنگی میں، آسانی میں، ہر حال میں، اور اپنے نفس کی خواہشات پر کنٹرول کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے. آپ رب کے بن جائیے اور رب آپ سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے. کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون اور سمود کے لشکروں کی. مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے. ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے اس لوح میں جو محفوظ ہے.